حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نان اسٹاپ اسسٹنٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ خلیفہ بلا فصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سوائے ابوبکر صدیق کے کسی کو خلافت نہیں. پورے قرآن کے اندر صحابی کا لفظ اگر کسی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پورے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ سے والناس تک پورے قرآن میں لفظ صحابی جن کو بولا گیا وہ ابوبکر صدیق ہے. کسی کے لیے یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے سوائے ابوبکر صدیق کے. حالانکہ سورۃ الحدید کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ دیا ہے. سارے صحابی جنتی مگر قرآن میں اسپشٹ ڈکلیئر حساب سے صحابی کا لفظ جس کو کہا سورۃ التوبہ کے اندر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پورے قرآن میں لفظ صحابی جن کو بولا گیا وہ ابوبکر صدیق ہے. کسی کے لیے یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے سوائے ابوبکر صدیق کے. حالانکہ سورۃ الحدید کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ دیا ہے. سارے صحابی جنتی مگر قرآن میں اسپشٹ ڈکلیئر حساب سے صحابی کا لفظ جس کو کہا سورۃ التوبہ کے اندر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں زبردستی اللہ کے رسول کی خلافت لی. اس کا حقدار کوئی اور تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خلیفہ ہوتے تو حضور کے انتقال کے بعد حضور کی لاش مبارک کو حضور کے جسد پاک کو چھوڑ کر کے آپ خلافت لینے کے لیے بنو ثقیفہ ساعدہ میں کیوں چلے گئے تھے؟ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. جنازہ تجہیز و تدفین اور تکفین ان مسائل کو چھوڑ کر کے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کہاں چلے گئے؟ انصار صحابہ کے یہاں کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیے آدمی جب کسی پر آروپ لگاتا ہے نا آروپ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. یہاں پہ اگر کسی انسان پر کوئی آروپ لگا دے اور کہے کہ یہ آدمی ریپسٹ ہے تو آدمی فوراً تیار ہو جائے گا اس کی برائی کی طرف. یہ آدمی ایسا ہے. مگر تحقیق کے بعد جب پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے اس پر یہ خامخواہ الزام لگایا گیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں الزام تو الزام ہوتا ہے. آروپ تو آروپ ہوتا ہے. ایلیگیشن تو ایلیگیشن ہوتا ہے. آروپ کے پیچھے مت بھاگیے. حقیقت میں گھسنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ کے پاس تہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تو خاموش رہیے. اس میں بلائیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث حاکم للمستدرک کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ساتھ میں ابوبکر صدیق بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ سے گزر ہوا. جب احد پہاڑ کے اوپر آپ چلنے لگے ساتھ میں ابوبکر ہیں, عمر بن خطاب ہیں, عثمان بن عفان ہیں, تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان یہ برگزیدہ ہستیاں جب پہاڑ کے پر چلنے لگے احد پہاڑ کے اوپر تو یہ پہاڑ رقص کرا ہوا, یہ پہاڑ ہلنے ڈولنے لگا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے احد پہاڑ تم اثبت احد, اے احد پہاڑ ثابت قدم ہو جا. کیا تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے میں صدیق ہے, وہ شہیدان اور وہ شہید ہے. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا اے احد پہاڑ تھم جا, رک جا, کیوں ہل رہے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے عالم تصوف میں پوچھا اے احد پہاڑ تو ہل کیوں رہا تھا؟ تو پہاڑ ہے, پہاڑ تو منجمد ہوتا ہے, وہ تو ہلتا ڈولتا نہیں ہے, اپنی جگہ استر رہتا ہے, تو ہل کیوں رہا تھا؟ تو مجھے عالم عشق و میں پہاڑ یہ جواب دیتا نظر آتا ہے. او مفتی صاحب آپ کو پتا بھی ہے میں بے ادبی کی وجہ سے نہیں ہل رہا تھا, میں تو اس لیے ہل رہا تھا کہ میں آج اپنی قسمت پر نازا تھا, میں آج اپنے مقدر پر میں نازا تھا.
एक तो ये कि जब बुजुर्गान दिन किसी जगह पर चलते हैं उस जगह को भी नाज होता है कि ये बुजुर्गान दिन मेरे ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ पे अल्लाह के रसूल के बहुत सारे बहुत सारे इल्म गैब की बातें भी मालूम हुई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि मेरे ऊपर एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद। अल्लाहु अकबर। अभी तो शहीद हुए नहीं, उमर इब्न खत्ताब शहीद होंगे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया जाएगा। ये वाक़या तो अभी आया नहीं है, होने वाला है। बताया किसने है? नबी जाने रहमत ने बताया है। वाक़या भी हुआ नहीं है, होने वाला है। उससे बहुत पहले ही नबी ने बता दिया कि तेरे ऊपर एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और आपकी शान मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल ने पहले नाम किसका लिया? नबी, सिद्दीक, 2 शहीद। 2 शहीद मुराद उमर इब्न खत्ताब, हज़रत उस्मान। मगर पहले नाम, अपने नाम के बाद हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया कि तेरे ऊपर सिद्दीक है। और आपको पता है कि जब कहीं किसी का मकाम पेश किया जाता है, देखिए स्कूलों में आपने देखा होगा, कॉलेजों में भी आपने देखा होगा, जब क्लास के स्टूडेंट्स जब अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अच्छे नंबरात से उनको कामयाबी मिलती है, और अनाउंसर जब अनाउंसमेंट करता है तो पहले किस लड़का का नाम लिया जाता है? तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया होता है, जिसका नंबर ज्यादा होता है, उसका नाम पहले लिया जाता है। अबू बकर सिद्दीक का नाम यहाँ पहले इसलिए लिया गया कि इन तीनों में अबू बकर सिद्दीक का नंबर 1 नंबर है, इसलिए अबू बकर सिद्दीक का नाम 1 नंबर पे रखा गया। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल से पहले आप बीमार पड़ गए, सख्त बीमारी हो गई, बुखार तेज हो गया, आप नमाज पढ़ाने के लिए जा ना सके। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब नमाज कौन पढ़ाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू अबू बकर अन युसल्ली बिन्नास। लोगों, अबू बकर को कहो, अबू बकर को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अल्लाहु अकबर। किसी और का नाम ना लिया, उमर इब्न खत्ताब का नाम ना लिया, उस्मान का नाम ना लिया, हज़रत अली का नाम ना लिया, और अब्दुल्ला इब्ने और किसी सहाबी का नाम ना लिया। नाम अगर किसी का लिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया कि लोगों कहो अबू बकर से कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो इससे भी पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत ये मुकद्दम है और पहले है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुजूर से वाबस्तगी, हुजूर से इश्क, नबी से मोहब्बत ये ढकी छुपी नहीं है। कुरान, हदीस, इजमा, क़यास, तमाम दलाइल में हुजूर का खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक है। इस पर बहुत सारे दलाइल हैं। वक्त मुख्तसर है, मैं मुख्तसर आपको समझाना चाहता हूँ। मर्दों में, बालिग मर्दों में पूरी दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब भी इस्लाम की दावत दी, किसी को इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम कबूल करो, ईमान ले आओ, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, हिसाब व किताब होने, जब मैंने इस्लाम की दावत दी सबों ने शक किया, कहा कि हम सोचते हैं। मगर मैंने जब अबू बकर सिद्दीक को कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, क्या इस्लाम लाने का वक्त नहीं आया? तो अबू बकर सिद्दीक ने वक्त नहीं लिया, फसोपेश नहीं किया, टाइम नहीं लिया, शक नहीं जाहिर किया। मैंने झटका मारा, फौरन अबू बकर सिद्दीक ने कलमाए तैयबा पढ़ा और दामन इस्लाम में दाखिल हो गया। तो इस्लाम लाने में भी सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जिहाद की तैयारी में सरगर्म है, सहाबा किराम से फरमाया, और मेरे सहाबा जिसके पास जो है वो माली ताउन करें, वो माली मदद करें। क्यों? इसलिए कि जिहाद में जाना है, वहां पे पैसों की जरूरत है, मालो मता की हाजत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके पास जो बना पेश किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके अपना सारा जमा पूंजी जमा फरमा दिया। अर्ज़ की, हुजूर ये मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। रसूल पाक ने फरमाया, अबू बकर घर में कुछ छोड़ आए हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल गिरामी वक़ार ने जैसे ही पूछा, ए अबू बकर घर में कुछ छोड़ आया कि नहीं? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया और कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, घर में मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूँ, और जो भी मानो बताता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमाएं। तो दान करने में, इस्लाम के लिए मानो बता लुटाने में भी अबू बकर सिद्दीक का नंबर 1 है। अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। अज़ीज़ान किराम, बता वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करने का मौका आया, सबसे पहला हिजरत का साथी अबू बकर सिद्दीक। गारे हिरा में जब अबू बकर सिद्दीक गए, आपने वाक़या सुना होगा, मैं सिर्फ इशारा करता जाऊंगा, टच करता जाऊंगा।
بہت سارے سوراخ تھے، بہت سارے سوراخ تھے، بہت سارے گڈھے تھے، ان تمام گڈھوں کے اندر آپ نے کپڑوں سے بند کر دیا. اللہ اکبر. بڑا سوراخ بند کرنا رہ گیا تو ابو بکر صدیق نے اپنا زانو ڈال دیا. اللہ اکبر. واقعہ آپ نے سنا ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں. پھر واقعہ کیا پیش آیا کہ سانپ نے کاٹ لیا تھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درد کی وجہ سے بے چین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے حضور کے چہرے پر گرے. حضور بیدار ہوئے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. اے اللہ کے رسول درد کی وجہ سے میری آنکھیں برداشت نہ کر سکی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جگہ لاؤ جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے رکھ لیا ہے. اللہ کے رسول نے لوہا پہ دہن کو جھوٹ شریف کو زخم پہ لگایا اور ٹھیک ہو گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ درد ایسا رفو چکر ہو گیا جیسا کہ مجھے پہلے درد تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو اپنی جان کی بازی لگانے میں رسول اللہ کی جان کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حضور کے لیے ہر مقام پر ہر جگہ پہ جہاں ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے وہاں پسے پیش رہتے تھے، وہاں آپ پیش رہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی کائنات، اے مولا کائنات، آپ کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں ولی ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا ہیلپر ہوں علی اس کا ہیلپر ہے، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. اے علی آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ابو بکر صدیق کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پوچھنے والے سن، اے پوچھنے والے سن، ہر غزوے میں ابو بکر صدیق پہلے رہے، ہر غزوے میں ابو بکر صدیق پہلے رہے. یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک کا ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے شریک جتنے لوگ شریک تھے اس جہاد میں سارے کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ حضور کو چھوڑ کے سب چلے گئے ڈر کی وجہ سے. یہاں تک کہ میں بھی قریب میں نہیں تھا تو وہی مگر میں قریب نہیں تھا، مگر اس مقام پر بھی میں نے دیکھا کہ جو حضور علیہ السلام کے لیے ڈھال بن کے رہے، آگے رہے پیچھے رہے دائیں رہے بائیں رہے، اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق کی ذات تھی جو رسول اللہ کی ذات کے لیے سیدھا سپر ہو کر کے آپ ڈھال بن کر کے رہے. تو غزوات کے مقامات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا نمبر پہلا نمبر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہاں تک بتاؤں کہ ابو بکر صدیق کا نمبر ہر مقام پہ پہلا نمبر ہے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھ پر، اگر کوئی انسان حضرت ابو بکر صدیق سے پہلا نمبر میرا مانے اور کہے کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اے علی مشکل کشا آپ کا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا. اللہ اکبر. حضرت علی خود جان رہے ہیں، حضرت علی خود مان رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مقام پہلا نمبر کا مقام ہے، ابو بکر صدیق کا مرتبہ پہلا نمبر کا مرتبہ ہے. حضرت علی کا بھی یہی اعتراف ہے. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا گیا ہو جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، کفن کا کپڑا کون پہنائے گا، آپ کے جسد پاک کو نہلائے گا کون، قبر کے اندر آپ کو اتارے گا کون، یہ سارے مسائل تو کوئی بھی نہیں سمجھا پائے گا. اس لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ہی سمجھا دیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح قبض انصوری سے نکل جائے تو غسل کے لیے میں نے تمہارا نامزد کیا کہ تم مجھے غسل دو گے، اور فضل بن عباس وہ کیا کریں گے، وہ پانی دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر جا کے کفن وغیرہ پہنانے کے بعد حجرے مبارکہ میں رکھ دینا اور تم لوگ باہر آ جانا. میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا جنازہ عام انسانوں کی طرح جنازہ نہ ہوا. جس طرح ہمارا جنازہ ہوتا ہے اس طرح جنازہ کی حضور کا نہ ہوا. ہمارا جنازہ کیا ہوتا ہے، آگے ایک امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، کم سے کم 3 صفیں ہوتی ہیں. مگر حضور علیہ السلام کا جنازہ ایسا نہ ہوا. اور ہمارا جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر انتقال کیے، ہماری روح نکلی، ادھر سے بس جنازہ کی تیاری شروع کر دو. مگر جب حضور کا انتقال ہوا تو حضور کا جنازہ 30 دن میں ہوا. منڈے کو انتقال ہوا، یعنی سوموار کو آپ انتقال کیے، سوموار کو بھی جنازہ نہیں ہوا، منگل کو بھی نہیں ہوا، بدھ کے دن آپ کا جنازہ ہوا. مگر ہماری طرح جنازہ حضور کا نہ ہوا. حضور کا جنازہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. حضور علیہ
علیہ السلام کی جب جنازے پڑھانے کی بات آئی اور جب امامت کی بات آئی کہ امامت کرائے گا کون، تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی نے دیگر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی امام نہیں بنے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے جنازے میں کوئی امام نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پوری دنیا اور پوری کائنات کے آپ امام ہیں، اس لیے آپ کے جنازے کے لیے کسی کو امام نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مطلب کہ پوری دنیا کے آپ امام ہیں، اس لیے آپ کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہوا۔ پھر ہوگا کیا؟ میرے جنازے کو، میرے جسد پاک کو، میرے جسم پاک کو میرے حجرے میں رکھ دینا اور تم سب باہر آ جانا۔ سب سے پہلے جو میرا جنازہ پڑے گا وہ حضرت جبریل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر جا کر کے حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل، اس کے بعد جا کر کے میرا جنازہ میرے خاندان والے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جاؤ قافلہ تم پڑھتے جانا۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے جنازہ نبی کا حضرت جبریل نے ادا کیا اور سب سے آخر میں جنازہ کس نے ادا کیا؟ وہ ابوبکر صدیق نے ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے اس لیے سب سے پہلے جنازہ ادا کیا کیونکہ ہر جگہ وحی لانے میں، مقام و مرتبہ لانے میں، مقام و مرتبہ سمجھانے میں اور مقام و مرتبہ کو ہائی لائٹ کرنے میں حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے غلام نظر آتے ہیں۔ اس کے جنازہ آپ نے پہلے پڑھا اور روح زمین پر سب سے آخری جنازہ مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے جو پڑھا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، چونکہ آپ بحیثیت گارجن تھے۔ اب میں یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا جنازہ پڑھا آخر میں سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضور علیہ السلام کے گارجن کی حیثیت سے، اب اگر گارجن جنازہ پڑھ لے تو گارجن کے جنازے کے بعد اب کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی اگر جو ولی ہے، انتقال کیا اس کا جو ولی ہے، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو یا دادا ہو یا پردادا ہو، اگر ولی زندہ ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے جنازہ پڑھ دیا، امام نے پڑھا دیا اور ان کو اعتراض ہو، ان کو تکلیف ہو کہ نہیں میں نے اجازت دی نہیں تھی، آپ نے جنازہ کیوں پڑھ دیا، تو اب ان کو اختیار ہے کہ وہ دوبارہ جنازہ پڑھا سکتا ہے یا دوسروں کو پڑھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حضور علیہ السلام کا ولی عہد، ولی کامل اور خلیفہ اول ابوبکر صدیق تھے اور ابوبکر صدیق نے چونکہ ابھی جنازہ پڑھا نہیں تھا، اس لیے 3 دن تک لوگ آتے گئے اور اپنے اپنے انداز میں حضور پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ واضح رہے ہمارے جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ مطلب اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اسے معاف فرما دے، چھوٹے بڑے کو معاف فرما دے، مرد عورت کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یعنی گناہ کو معاف فرما دے، مگر یہ دعا حضور کے لیے نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ان کے لیے پڑھی جاتی ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہوگا، اور نبی چونکہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کے جنازے میں یہ دعائیں نہیں پڑھی گئی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا جسد پاک رکھ کر کے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب سقیفہ بنو ساعدہ میں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انصار تھے۔ ان کو ایسا خیال ہوا کہ چونکہ ہم نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، مدد کی ہے، اس لیے حضور کے انتقال کے بعد اسلام کی خدمت کرنے کا یہ موقع ہم کو ملنا چاہیے۔ اور حضور پاک علیہ السلام زندگی ہی میں ایک مرتبہ فرما چکے کہ میرے انتقال کے بعد قریش میں سے ہی میرا کوئی جانشین بنے گا، جو قریشی ہوگا وہی میرا خلیفہ بنے گا۔ یہ حدیث، یہ بات حضور کی ابوبکر صدیق کے دماغ میں تھی، یہ بات عمر بن خطاب کے دماغ میں تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق عمر بن خطاب کہاں گئے؟ انصار قبیلے میں گئے، کہیں وہ زبردستی اسسٹنٹ نہ بن جائے، خلیفہ نہ بن جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ اس لیے ابوبکر صدیق اور عمر دونوں چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو بننا چاہیے، نہیں ان کو بننا چاہیے، ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلیفہ بننے کی بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے پہلے کہا کہ نہیں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے، سنا ہے کہ ہر بات پر، ہر جگہ پہ میرے آقا نے ابوبکر صدیق کو 1 نمبر پر رکھا ہے، اس لیے ایسسٹنٹ بننے میں بھی ابوبکر صدیق کا نمبر 1 نمبر رہے گا، اور میں بیعت لیتا ہوں ابوبکر صدیق کی، اور سب سے پہلے میں مرید بنتا ہوں ابوبکر صدیق کا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کا سب سے پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق کی ذاتی گرامی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، بیچ میں کوئی گیپنگ نہیں ہے کہ پہلے کوئی اور بنا ہو پھر بعد میں ابوبکر صدیق خلیفہ بنے گا ہو۔ واقعہ چونکہ لمبا چوڑا ہے، مختصر وقت میں پوری بات بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے اس واقعے
واقعہ کو یہ پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور آنے والے جمعہ کے لیے چھوڑتے ہیں. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ جانے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ابوبکر صدیق ہی پہلا خلیفہ ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ زبردستی چھین کر کے خلیفہ بنے تھے، یہ بہت بڑا شیطان ہے، یہ بہت بڑا کمینہ ہے جو ابوبکر صدیق پر الزام لگاتا ہے ابوبکر صدیق چھین کر کے خلیفہ بنیں گے. ہاں یہ بات کہ ابوبکر صدیق گئے حضور علیہ السلام کا جنازہ چھوڑ کر کے ادھر تیاری نہ کر کے آپ پہلے انصار صحابہ کے یہاں کیوں گئے؟ ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، عمر بن خطاب بھی چلے گئے. اسی واقعہ کو شیعہ لوگ کیا بناتے ہیں؟ مدعا بناتے ہیں کہ اگر ان کو رسول سے محبت ہوتی، دین سے محبت ہوتی تو یہ رسول پاک علیہ السلام کا جنازہ، دفن، کفن، یہ سب ضروری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ تو چلے گئے انصار صحابہ کے یہاں خلیفہ بننے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبردستی گئے اور زبردستی انہوں نے خلافت حاصل کی. استغفر اللہ. انشاءاللہ آپ کو پورا واقعہ جب سنیں گے تو آپ کو وجہ بھی معلوم ہو جائے گی اور ان کو جانا ضروری تھا. نبی کے حکم کے مطابق